ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ، صدق اللہ العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ حصول برکت کے لیے حضور اکرم سید عالم نور مجسم ارواحنا فدا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پر نور بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایک مسلمان کا سب سے قیمتی اثاثہ اور اس کی سب سے قیمتی دولت ایمان ہے۔ ایمان سے بڑی کوئی دولت نہیں، اور ایمان سے بڑھ کر ایک مسلمان کی نظر کے اندر کوئی بھی بڑی دولت کبھی ہو بھی نہیں سکتی ہے۔ اور ایمان کی جان ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت۔ خود میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یعنی تمہارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ میں تمہارے نزدیک تمہارے باپ، تمہاری اولاد اور سارے لوگوں سے زیادہ محبوب اور پیارا نہ ہو جاؤں۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت یہ ایمان کی جان ہے اور ایمان کی روح ہے۔ آج اس دور کے اندر دشمنان دین کا سب سے زیادہ حملہ اسی دولت مسلمان پہ ہوتا ہے جسے محبت رسول کہا جاتا ہے۔ آج مختلف طریقوں سے، مختلف حربوں سے یہ عشق رسول کا جو قیمتی اثاثہ اور مسلمان کی جو سب سے قیمتی دولت اور ایمان کی جان مصطفیٰ جان رحمت کی محبت ہے، اسے نکالنے کے لیے نت نئے ہتھ کنڈے استعمال کیے جاتے ہیں، طرح طرح کے پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں۔ اسی دولت کو مٹانے کے لیے کئی گمراہ فرقے تیار کیے گئے، اسی دولت پہ حملہ کرنے کے لیے طرح طرح کے اعتراضات تراشے گئے، اور اسی دولت ایمان کو مسلمانوں کے دلوں سے نکالنے کے لیے مدارس سے رخ پھیر کر کے اسکولوں کی طرف رخ کیا گیا، دینی کتابوں سے موڑ کر کے دنیاوی چیزوں کی طرف ہمیں پھیرا گیا، تاکہ کسی بھی طرح یہ جو سب سے بڑی قیمتی دولت مسلمان کی ہے، یہ دولت ان کے ہاتھوں سے نکل جائے اور بالکل بے روح ہو کر کے رہ جائے، اس کے بعد میں جدھر چاہیں ادھر ہم انہیں لے جا سکیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس دور کے اندر خود ہم اپنے اندر بھی اور اپنی اولاد کے اندر بھی محبت رسول پیدا کریں، عشق رسول انہیں پلائیں، اپنی نسلوں کو محبت رسول کا درس دیں، ان کے دل کے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پیار اس طرح سے پلا دیں، اس طرح سے پلا دیں کہ پھر وہ کبھی زندگی کے اندر دائیں بائیں مڑنے کی ذرہ برابر بھی جرأت نہ کریں، ہمیشہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش کف پاک کو چومتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں اور محبت رسول میں جھومتے ہوئے اپنی زندگی کے ایام مکمل کریں۔ یہ ایک نشہ ہے جو مسلمان کے اوپر چھا جانا چاہیے، لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں یہ جو محبت میرے آقا علیہ السلام سے ہونا چاہیے تھا، یہ محبت آج کئی قصوں کے اندر بڑھ چکی ہے۔ اس محبت کا ایک حصہ دنیا کے اندر لگ گیا ہے، ایک حصہ ہم اپنے مال و دولت میں لگا چکے ہیں، ایک حصہ اپنے عیش و عشرت میں لگا چکے ہیں، اور پھر یہ محبت دنیا کے مختلف کھانوں میں بڑھ کر کے آج برائے نام ہمارے دل
دل کے اندر رہ گئی ہے۔ اگرچہ دعویٰ تو بہت بڑا ہمارا ہے، ہم عاشق رسول ہیں، لیکن جب اس دعوے کو سچائی کی کسوٹی کے اوپر پرکھنے کے لیے امتحان ہوتا ہے تو ہزاروں میں کوئی ایک عاشق رسول نظر آتا ہے، اور عموماً زیادہ تر لوگ عشق کی اس دولت کو پورے طور پر اس کسوٹی کے اوپر کھرے طور پر نہیں دکھا پاتے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی کہ عشق رسول کو اپنے دل کے اندر اور بڑھایا جائے۔ اب بڑھایا کیسے جائے؟ وہ بڑھانے کا طریقہ وہی ہے، میرے آقا کے فضائل بیان کیے جائیں، آپ کے کمالات لوگوں کو سنائے جائیں، آپ کے معجزات لوگوں کو بتائے جائیں، اور پھر بچوں کو یہ سکھایا جائے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کتنے عالی تھے، آپ کی شان کریمی کس قدر عروج پر تھی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بچوں پہ کیسے شفقت کرتے تھے، غریبوں کا کتنا خیال رکھتے تھے، یتیموں کی کتنی دستگیری کرتے تھے، اور کائنات کے اندر کیسی رحمت اور محبت کا درس آپ نے دیا۔ یہ تمام باتیں جب ہم اپنی نسلوں کو سکھائیں گے تو ان کے دل کے اندر محبت رسول اور بھی زیادہ پیدا ہوگی۔ اور میں کہتا ہوں میرے آقا علیہ السلام کی ذات کے فضائل و کمالات تو بہت بڑی بات ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کے نام پاک کے اندر اتنا کمال ہے کہ اگر ایک بندہ مومن اس نام کے فضائل کو بھی اگر صحیح طور پر اپنے دل و دماغ کے اندر بٹھا لے تو اس کے دل کے اندر عشق کا نشہ ضرور پیدا ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کا نام ہی ایسا رکھا ہے، نام آپ دیکھتے نا، کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو کسی کا نام ماں رکھتی ہے، کسی کا نام باپ رکھتا ہے، کسی کے ننیال والے نام رکھتے ہیں، کسی کے ددیال والے نام رکھتے ہیں، کسی کا نام کوئی عالم رکھتا ہے، کوئی مفتی رکھتا ہے، لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام پاک شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کائنات کو پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے اللہ نے اپنے حبیب کا نام محمد رکھ دیا تھا۔ یعنی یہ نام کسی دنیا کے بندے نے نہیں رکھا ہے، بس مخلوق نے نہیں رکھا ہے، بلکہ یہ نام اگر رکھا تو خود خالق کائنات نے اس نام کو رکھا ہے۔ اور اس نام کا معنی آپ دیکھیں، محمد کا معنی ہوتا ہے جس کی تعریف کی جائے، اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں یہ محمد مبالغہ کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہے جس کی بار بار اور خوب تعریف کی جائے، زیادہ تعریف کی جائے۔ اب آپ بتائیں تعریف کس کی جاتی ہے؟ کیا جس کے اندر عیب ہو اس کی تعریف کی جاتی ہے؟ جس کے اندر عیب ہوتا ہے اس کی کوئی تعریف نہیں کرتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے نام کا معنی یہی ہے کہ جس کی بار بار تعریف کی جائے، خوب تعریف کی جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم کوئی عیبدار چیز ہو تو اس کی تعریف کرنا گوارا نہیں کرتے ہیں، تو کیا پروردگار عالم کسی عیب والی ذات کی تعریف کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو کہے کہ اس کے یہ قابل تعریف ہے اور ان کی بار بار تعریف کی جائے، اس کا مطلب ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ میرے محبوب کے اندر کوئی عیب ہے ہی نہیں، میرا محبوب عیب سے پاک ہے۔ اسی لیے تو جب مکہ کے کافروں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کے نام کے اندر غور کیا تو وہ عربی جانتے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو برا کہتے ہیں لیکن محمد بھی کہتے ہیں۔ محمد کا معنی ہوتا ہے جس کی خوب تعریف کی جائے، بار بار تعریف کی جائے۔ ایک طرف تو ہم نام لیتے ہیں تعریف والا اور دوسری طرف ہم ان کو برا کہتے ہیں، یہ دونوں باتیں تو آپس میں میچنگ نہیں کرتی۔ ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں قابل تعریف اور دوسری طرف ان کو ہم برا بھی کہہ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا پھر کیا کیا جائے؟ کہا ایسا کرتے ان کا نام بدل دیتے ہیں، اب ان کو آج سے ہم محمد نہیں کہیں گے، ان کو ہم آج سے معاذ اللہ مذمم کہیں گے۔ مذمم کا مطلب ہوتا ہے جس کی مذمت کی جائے، جس کی خوب مذمت کی جائے۔ جب انہوں نے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بجائے مذمم کہنا شروع کیا، میرے آقا نے فرمایا کیا تم تعجب نہیں کرتے کہ قریش کی گالی اور قریش کی لعنت کو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کیسے روک دیا ہے، کیسے روک دیا ہے کہ وہ مذمت کرتے ہیں کس کی؟ مذمم کی، اور میرا نام مذمم نہیں، اللہ نے مجھ کو تو محمد بنایا ہے۔ تو جب انہوں نے نام بدل کر کے مذمت کرنا شروع کیا تو یہ کس کی مذمت ہوئی؟ جس کا نام مذمم ہو اس کی مذمت ہوئی۔ میرے آقا کا نام تو مذمم ہے ہی نہیں، آپ کا نام تو محمد ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو اس طرح اللہ کے رسول علیہ السلام کا نام پاک ہی ایسا ہی، اور آپ اگر غور کریں گے تو آپ کو خود پتہ چلے گا
اللہ کے رسول علیہ السلام کی ذات تو قابل تعریف ہے ہی. خود حضرت حسان نے کہا تھا خلقت مبرأ من کل عیب کأنک خلقت کما تشاء. یا رسول اللہ آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے, گویا کہ جیسا آپ چاہتے تھے اللہ نے ویسا ہی آپ کو پیدا فرما دیا ہے. تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی گفتار وہ بھی قابل تعریف, آپ کی رفتار بھی قابل تعریف, آپ کی آنکھ مبارک قابل تعریف, آپ کی زبان مبارک قابل تعریف, آپ کے دست مبارک قابل تعریف, آپ کے قدم مبارک قابل تعریف, اور تو اور آپ کے مقدس منہ سے نکلنے والا لعاب دین وہ بھی قابل تعریف, آپ کے جسم اطہر کا پسینہ بھی قابل تعریف, آپ کے منہ مبارک بھی قابل تعریف, آپ کے اوصاف کو دیکھیں وہ بھی قابل تعریف, آپ کے اخلاق وہ بھی قابل تعریف, آپ کا بولنا بھی قابل تعریف, آپ کی خاموشی بھی قابل تعریف, آپ کا جاگنا بھی قابل تعریف, آپ سو جائیں وہ بھی قابل, یعنی آپ کی پوری زندگی تعریفوں کے اندر گھری ہوئی ہے, کیونکہ اللہ نے آپ کا نام رکھ دیا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, جس کی بار بار اور خوب خوب تعریف کی جائے. تعریف کا سلسلہ آپ دیکھیں کتنی صدیاں گزر گئیں. میرے آقا کی پیدائش کی بات میں نہیں کرتا, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کو تو ابھی 1500 سال تقریباً ہوئے ہیں, لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پیدا ہونے سے بہت پہلے آپ کی تعریف ہو رہی ہے. کیا حضرت آدم علیہ السلام نے تعریف نہیں کی, حضرت نوح علیہ السلام نے تعریف نہیں کی, حضرت شیس علیہ السلام نے تعریف نہیں کی, انبیاء کرام آتے رہے تعریف کرتے رہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تعریف کی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے, تو یہ ہزاروں سال کا عرصہ ہے. خود حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام سے کہا تھا کہ جب اللہ نے مجھے جنت میں رکھا تو جنت کے پتوں پر میں نے نام محمد لکھا ہوا دیکھا, میں نے وہاں پر حوروں کی آنکھوں کی پتلیوں کے اوپر نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لکھا ہوا دیکھا, سدرہ کے پتوں پہ میں نے یہ نام پاک دیکھا, میں نے وہاں پر جگہ جگہ اس نام پاک کو دیکھا. خود میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جب معراج کی رات جب میں معراج پہ گیا تو میں نے آسمانوں پہ اپنا نام لکھا ہوا دیکھا. کتنا قابل تعریف یہ نام ہے. کسی کا ڈنکا زبردستی بجایا جاتا ہے, پیسہ دے کے بجایا جاتا ہے, تو دنیا کے اندر چند دن تک چند جگہوں میں بجتا ہے, کوئی پیسہ کوئی شورش نہیں. خالق کائنات جس کی تعریف کرے, صدیاں گزر گئیں تعریف ہو رہی ہے, آج بھی تعریف ہو رہی ہے, قیامت تک تعریف ہوتی رہے گی. اور اس کے بعد میں آخر میں کوئی بندہ کہے گا تو یہ نہیں کہے گا میں نے اللہ کے رسول کی تعریف کر دی, بلکہ وہ کہے گا تو یہی کہے گا کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے, لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں یا رسول اللہ میں کیا کیا کہوں, یہ میرے بس کی بات ہی نہیں ہے. اللہ نے اتنا زیادہ قابل تعریف بنایا. حضرت آمنہ خود فرماتی ہیں کہ جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام میرے شکم میں تھے تو ایک دن میں نے خواب دیکھا, خواب کے اندر کوئی آنے والا مجھ سے کہہ رہا ہے کہ تیرے شکم میں جو ہے بہت افضل و اعلیٰ ذات تیرے شکم کے اندر ہے, جب وہ پیدا ہوں تو ان کا نام محمد رکھنا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. حضرت عبد المطلب سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ نے اپنے پوتے کا نام محمد کیوں رکھ دیا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, تو حضرت عبد المطلب نے کہا کہ میں نے یہ نام اس لیے رکھا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے پوتے کی خوب تعریف کی جائے, کیونکہ وہ تو جانتے تھے نا کہ اللہ تعالیٰ ان کو بڑا مقام عطا فرمانے والا ہے. اور صحیح بات ہے کہ تعریف کرنے والے ساری زندگی تعریف کرتے ہیں, جب دم نکلنے پہ آتا ہے تو مرتے مرتے بھی یہی کہتے ہیں یا رسول اللہ ساری زندگی تعریف کی لیکن تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا, تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. اللہ کے رسول علیہ السلام کے نام تو بہت سارے ہیں, بہت سارے نام ہیں. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 340 ناموں کا ذکر کیا, امام قسطلانی نے 337 ناموں کا ذکر کیا, امام ابن الفارس نے 1200 ناموں کا ذکر کیا. میرے اور آپ کے امام اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب کتابوں میں نے تلاش کیا تو اللہ کے رسول علیہ السلام کے 1400 سے بھی زیادہ نام مجھے کتابوں کے اندر نظر آئے. اتنے نام, یعنی اللہ کے رسول کی ذات اتنی عظیم ہے. الگ الگ ناموں کے ذریعے آپ کی تعریف ہوئی لیکن یہ ایک سلسلہ چلتا رہا. فرماتے 1400 زیادہ میں نے پائے ہیں, اب وہ کتنے ہوں گے اور نہ جانے کتنے ہوں گے, ان کا تو کوئی شمار بھی نہیں ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کا جو نام محمد رکھا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, اس نام کو محفوظ رکھا تھا.
آپ سے پہلے یہ نام کسی کا نہیں رکھا گیا، کسی کا نہیں رکھا گیا۔ حالانکہ عرب والے یہ نام رکھ سکتے تھے کیونکہ بڑا پیارا نام ہے، اس کا معنی بھی بڑا پیارا ہے، انہوں نے بہت اچھے اچھے نام ڈھونڈ کر کے رکھے، لیکن یہ نام نہیں رکھا۔ ہاں، جب اللہ کے رسول علیہ السلام کی پیدائش کا زمانہ قریب آ گیا تو پھر بشارتوں کا سلسلہ چلا، جگہ جگہ لوگ بشارتیں سننے لگے تو پھر اپنے بچوں کا نام رکھنا شروع کیا۔ جیسا کہ محمد بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کے باپ نے آپ کا نام محمد کیوں رکھ دیا؟ تو کہنے لگے کہ میرے والد اپنے 3 دوستوں کے ساتھ میں ایک سفر پہ گئے تھے، جب ملک شام پہنچے وہاں پر ایک تالاب کے کنارے جا کر کے رک گئے، گرجا گھر سے راہب نکل کر کے باہر آیا، پوچھنے لگا کہاں کے رہنے والے؟ انہوں نے بتایا کہ ہم عرب اور مکہ سے آئے ہیں۔ کہا کہ تمہارے اندر ایک اللہ کا نبی آنے والا ہے اور اس کا نام محمد ہوگا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو پھر یہ چاروں دوست جب پلٹ کر کے آئے، ان کے گھر پہ جب لڑکا پیدا ہوا تو چاروں نے اپنے بیٹوں کا نام محمد رکھ دیا، تو میرے باپ نے بھی میرا یہی نام رکھ دیا۔ تو پہلے ہزاروں سال تک یہ نام کسی کا نہیں رکھا گیا، اس نام کے ڈنکے تو بجتے رہے ساری کائنات میں، لیکن یہ نام رکھا نہیں گیا۔ جب بشارتوں کا سلسلہ آپ کی ولادت سے چند سال پہلے چلنا شروع ہوا تو پھر لوگوں نے اس امید پر اپنے بچوں کا نام یہ رکھا کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ یہ مقام میرے بیٹے کو عطا فرما دے۔ تو اللہ نے اپنے حبیب کی ذات کو جو عظمت دی ہے وہ تو بہت بلند ہے، بہت بلند ہے، اس کو تو کوئی بیان بھی نہیں کر سکتا۔ اعلیٰ نے کہا تھا نا کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، سارے چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ اللہ کے رسول کی شان تو بہت بلند ہے، نام کی عظمت کو آپ دیکھیں، اللہ نے نام بھی کیسا عظیم اپنے حبیب کو عطا فرمایا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو میری محبت اور میرے نام کی برکت کی وجہ سے اپنے بیٹے کا نام اگر محمد رکھ دینا، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ باپ اور بیٹا دونوں کو جنت عطا فرما دے گا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب، مجھے اپنی عزت کی قسم کہ جس نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا، میں محمد نام کے شخص کو عذاب نہیں دوں گا۔ قیامت کا جب میدان ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں جب لوگوں کی پیشی ہوگی تو 2 بندے لائے جائیں گے، ایک کا نام ہوگا محمد اور دوسرے کا نام ہوگا احمد۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا ان دونوں کو جنت میں لے جاؤ۔ وہ دونوں بندے عرض کریں گے مولا ہمارے جو اعمال ہیں وہ اچھے نہیں ہیں، اس کے باوجود بھی تو نے ہمیں کس بنیاد پر جنت عطا فرما دی؟ رب تعالیٰ ارشاد فرمائے گا میں نے قسم ارشاد فرمائی ہے کہ جس نے بھی اپنا نام محمد یا احمد رکھا اس کو میں جہنم کے اندر داخل نہیں ہونے دوں گا، ان کو بخش دوں گا اور انہیں میں جنت عطا فرماؤں گا۔ بتاؤ جب نام اتنا پاور رکھتا ہے، جو بندہ یہ نام رکھ لے گنہگار ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے اور جنت عطا کر دے۔ امام مالک نے کہا تھا نا کہ جس گھر کے اندر محمد نام کا بچہ ہوتا ہے، آسمان کے جو فرشتے زمین پہ گھومنے آتے ہیں وہ دورہ کرتے ہیں، جس گھر میں اس نام کا بچہ ہوتا ہے اس گھر کے اوپر پھر آ کر کے رک جاتے ہیں اور پہرا دینے لگتے ہیں۔ کس چیز سے پہرا دیتے ہیں؟ مصیبتوں کو نہیں آنے دیتے، وہاں پر پریشانیوں کو نہیں آنے دیتے، اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اور فرمایا گیا کہ جس مجلس کے اندر محمد نام کا بچہ ہوتا ہے اللہ اس مجلس میں برکت عطا فرماتا ہے، جس جگہ اس نام کا بچہ ہوتا ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کا نازل فرماتا ہے۔ اس نام کو اللہ نے یہ برکت عطا فرمائی، اور یہی وجہ ہمارے بزرگوں کو ہم نے دیکھا اس نام کا بڑا ادب کرتے تھے، بڑا ادب کرتے تھے۔ آج ہمارے اندر وہ ادب کی کیفیت ہے ہی نہیں۔ بزرگوں کے سامنے جب اللہ کے رسول کا نام لیا جاتا تھا نا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے اور ان کے اوپر لرزہ طاری ہو جاتا تھا۔ کئی ایسے بزرگان دین گزرے اور یہاں پر آج ہمارے اوپر وہ کیفیت طاری نہیں ہوتی۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے ایک مرتبہ اپنے خاص ایاز کے بیٹے، ان کا نام تھا محمد، ان کو بلایا کہ اے ایاز کے بیٹے ادھر آ۔ جب ایاز کو پتہ چلا تو سلطان محمود غزنوی کے پاس گئے اور جا کر کے کہا کہ بادشاہ سلامت اگر غلطی ہو گئی ہو میرے بیٹے سے تو معاف کر دیں، کیونکہ آپ نے کبھی میرے بیٹے کو نام لیے بغیر نہیں بلایا ہے۔ آج آپ نے کہا ایاز کے بیٹے ادھر آ، میرے بیٹے سے کیا غلطی ہوئی ہے، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، آخر میرے بیٹے نے ایسی کون سی خطا کر دی ہے، آپ اسے معاف فرما دیں۔
تو سلطان محمود غزنوی نے کہا کہ حوصلہ رکھو، حوصلہ رکھو، ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے، بات یہ ہے کہ میں حمام میں گیا تھا، میرا وضو نہیں تھا، اور تمہارے بیٹے کا نام محمد ہے، تو اگر میں تمہارے بیٹے کا نام لے کر کے بلاتا، اتنا پیارا نام بغیر وضو لے لوں، یہ مجھے گوارا نہیں، اس لیے میں نے نام نہیں لیا، میں نے کہا ایاز کے بیٹے ادھر آؤ۔ یہ تھا ہمارے بزرگوں کا ادب، تو اللہ تعالیٰ انہیں وہ کامیابیاں عطا فرماتا تھا۔ وہ اگر ہند کی سرزمین پر اگر 17 مرتبہ آتے تھے اور یہاں کی لاکھوں فوج سے مقابلہ کرتے تھے، اللہ تعالیٰ تب بھی ان کو فتح عطا فرماتا تھا۔ یہ سب برکتیں تھی ان عشق رسول کی، کہ ان عشق رسول کی برکتوں سے انہوں نے دنیا اور آخرت کے اندر بے شمار فائدے حاصل کیے۔ اور ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا بھی ہے کہ اس نام کی برکتیں، ایک روایت میں نے پڑھا تھا کہ قیامت کے دن قرآن کے حافظوں کی ایک جماعت ہوگی، وہ اپنے برے اعمال کی وجہ سے جہنم کے اندر داخل کر دی جائے گی، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حبیب کا نام بھلا دے گا۔ حضرت جبریل امین ایک زمانے کے بعد جائیں گے اور ان کو جا کر کے میرے آقا کا نام یاد کرائیں گے۔ جب اللہ کے رسول کا نام ان کو یاد آئے گا تو میرے آقا کا نام لیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے نام کی برکت سے حفاظ کرام کی اس جماعت کو جہنم سے نکال کر کے جنت عطا فرما دے گا۔ یہ ہے اس نام کی برکت۔ اور میں کہتا ہوں کہ صرف ہم ہی کے اندر نہیں، بلکہ وہ لوگ جو اس امت سے پہلے گزر گئے ہیں، وہ بھی اگر اس نام کو لیتے تھے نا تو اس نام کی برکت سے ان کا بھی بیڑا پار ہو جاتا تھا۔ کتنے لوگ تھے میرے آقا کی ولادت سے پہلے اس نام کا وسیلہ رب کی بارگاہ میں پیش کرتے تھے۔ آپ لوگوں نے نہیں سنا کہ دنیا میں جو سب سے پہلی توبہ قبول ہوئی ہے میرے آقا کے نام کے وسیلے سے ہی قبول ہوئی ہے۔ بنی اسرائیل کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک بندہ جب انتقال کر گیا، 100 سال کی عمر تھی اس کی، بہت بڑا گنہگار تھا۔ جب وہ مرا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ میرا نیک بندہ انتقال کر گیا، اس کی نماز جنازہ پڑھو، اسے غسل دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پہنچے اور اپنی قوم سے جا کر کے کہا کہ تم اسے غسل دو اور جنازے کی تیاری کرو، قوم نے انکار کر دیا کہ ہم اس کے جنازے کی نماز نہیں پڑھیں گے، بہت پاپی، بہت گنہگار تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیرت میں ڈوب گئے، رب تو فرماتا نیک بندہ تھا اور یہ کہہ رہے پاپی اور گنہگار تھا، 100 سال تک گناہ کیے۔ رب کی بارگاہ میں عرض کیا مولا آخر ماجرا کیا ہے؟ قوم کہتی ہے کہ گنہگار تھا، تو کہتا میرا نیک بندہ تھا، آخر معاملہ کیا ہے؟ رب فرماتا ہے اے موسیٰ تیری قوم صحیح کہتی ہے، یہ گنہگار سیاہکار تھا، ہمیشہ گناہ کرتا رہا، میرے احکام کی مخالفت کرتا رہا، لیکن اس کا یہ معمول تھا جب یہ توریت کھولتا تھا میرے محبوب کا نام دیکھتا تھا تو چوم لیتا تھا، اس کی یہ ادا مجھے پسند آئی اور اپنے حبیب کے نام کی برکت سے میں نے اس کے سارے گناہوں کو بخش دیا اور اسے جنت عطا فرما دی ہے۔ تو پہلے کی امتیں اگر وہ میرے آقا کے نام کی تعظیم کریں تو اللہ تعالیٰ انہیں جنتی بنا دیتا ہے۔ اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں اس نام کی برکت سے لوگوں نے کیا کیا نہیں پایا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال سے جب اذان سنی نا تو اذان سن کر کے میرے آقا کا جب نام آیا تو اپنے انگوٹھوں کا انہوں نے بوسہ لے لیا اور انہوں نے پڑھا قرۃ عین بک یا رسول اللہ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک یا رسول اللہ آپ ہی کی ذات بابرکات سے ہے۔ جب انہوں نے یہ پڑھا تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم یہی ہے کہ جو تیری طرح کرے گا اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ جو اذان میں میرے آقا کا نام پاک سنے اور نام پاک سننے کے بعد میں اشہد ان محمد عبدہ و رسول پڑھے اور پڑھنے کے بعد پھر وہ کہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبنبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے حبیب کی شفاعت قیامت کے دن عطا فرمائے گا، میرے آقا اس کی شفاعت کریں گے۔ یہ اسلام کی برکت۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جگہ لکھا ہے، ایک بہت بڑے پائے کے محدث تھے، میرے آقا کا جب بھی نام سنتے تھے تو اپنے انگوٹھوں کو چوم کر کے اپنی آنکھوں سے لگا لیا کرتے تھے، پھر پتہ نہیں کیسے وہ قائلی ہو گئی ان سے، انہوں نے لگانا چھوڑ دیا، انگوٹھا چومنا بند کر دیا تو ان کی آنکھوں کے اندر کچھ بیماری پیدا ہو گئی۔ سوئے خواب میں میرے آقا تشریف لائے، کہا پہلے تو میرا نام سن کر کے تم بوسہ لیا کرتے تھے، اب تم نے لینا کیوں چھوڑ دیا؟ اگر تم اب بھی بوسہ لوگے اللہ تمہیں بیماری سے شفا عطا فرمائے گا۔ وہ جب بیدار ہوئے، بیدار ہونے کے بعد میرے آقا کے نام پاک پر جب انہوں
نے بوسہ لیا ہے، اپنے انگوٹھوں کو چوم کر کے آنکھوں سے لگایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں تمام بیماریوں سے شفا عطا فرما دی جو ان کی آنکھ کے اندر پیدا ہو گئی تھی۔ حضرت امام حسن اسی لیے کہتے ہیں جو نام پاک سن کر کے انگوٹھوں کو بوسہ لے کے اپنی آنکھوں سے لگا لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے آنکھ کی بیماریوں سے بچا لیتا ہے اور وہ اندھے پن سے بچ جاتا ہے اور کبھی وہ اندھا نہیں ہوتا۔ بتاؤ ایسا نام کہ جو اس نام کا بوسہ بھی لے لے تو اس کے دنیا کے کام بھی بن جائیں اور آخرت کے کام بھی بنتے ہوئے نظر آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نام کے اندر ایسی برکت رکھی اور فرمایا گیا اس نام کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں جب پیش کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مشکلیں بھی آسان فرما دیتا ہے۔ جیسا کہ ایک روایت میں آتا ہے حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، ایک نابینا آئے اور آ کر کے کہنے لگے یا رسول اللہ دعا فرما دیجئے، میں نابینا ہوں، میرے آنکھوں کی روشنی آ جائے۔ میرے آقا نے فرمایا تو صبر کرے تو بہتر ہے اور اگر تو چاہے تو تیرے لیے دعا کر دوں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ دعا فرما دیں، میری آنکھوں کی روشنی چلی آئے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جاؤ تم وضو بناؤ اور وضو بنا کر کے 2 رکعت نماز پڑھو اور نماز پڑھنے کے بعد میں اس طرح اللہ کی بارگاہ میں عرض کرو اللہم انی اسألک وتوجہ الیک بنبیک محمد نبی الرحمہ، یعنی تیرے نبی رحمت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے میں تیری بارگاہ میں مانگتا ہوں، سوال کرتا ہوں، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ نے وہ دعا تلقین فرمائی۔ حضرت عثمان بن حنیف کا بیان ہے کہ وہ صحابی جب ہمارے بیچ میں آئے تھے تو نابینا تھے، میرے آقا نے انہیں دعا بتائی اور پھر گئے وضو بنایا، نماز پڑھی اور میرے آقا کا نام لے کر بے نبی کا محمد نبی الرحمہ جب پڑھ کر کے انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، جب تھوڑی دیر کے بعد میں ہمارے درمیان واپس آئے تو اللہ نے انہیں آنکھوں کی روشنی عطا فرما دی تھی۔ تو یہ نام پاک کا وسیلہ اتنا عظیم ہے کہ اگر کوئی نابینا یہ وسیلہ پیش کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نام پاک کی برکت سے اسے آنکھوں کی روشنی عطا فرما دیتا ہے۔ ابھی جو میں نے بتایا نا کہ بنی اسرائیل کا وہ شخص میرے آقا کا نام چومتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 100 سال کے گناہ معاف کر دیے۔ وہابیہ جب اس کو سنتے تو معلوم ہے کیا کہتے ہیں، وہ خالی ایک واقعہ ہے، ایک واقعے سے کوئی دلیل تھوڑی بن جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں تم نے اگر واقعے کو دلیل نہیں بنانی ہے تو بخاری اور مسلم اٹھا کر کے دیکھ لیں، کیا بخاری شریف میں یہ روایت نہیں ہے؟ ایک عورت جا رہی تھی اور اس نے راستے میں دیکھا کہ کنویں کے کنارے ایک کتا بہت پریشان ہے، پیاس سے تڑپ رہا ہے، جاں بلب ہے۔ اس عورت نے، وہ عورت فاحشہ تھی، گنہگار سیاکار عورت تھی، وہ گنہگار اور سیاکار عورت تھی، اس نے اپنا موزہ باندھ کر کے کنویں میں لٹکایا، پانی بھرا، جب پانی نکل کر کے آیا کتے کو پلا دیا۔ اتنی بڑی گنہگار عورت تھی، کتے کو جو پانی پلایا اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے گناہوں کو معاف فرما کر اسے جنت عطا فرما دی۔ اگر کوئی کتے کو پانی پلا دے اللہ اسے جنتی بنا دے، حالانکہ اتنی بڑی گنہگار عورت تھی، تو کتے کو پانی پلانے کی تو برکت مل جائے اور اللہ نے جن کے صدقے میں ساری کائنات کو پیدا کیا ان کے نام کی برکت نہ ملے، یہ کام سے وہابیہ کا ہو سکتا ہے۔ اہل سنت و جماعت نہ تو کبھی ایسا کہہ سکتے نہ کبھی ایسا نظریہ اور ایسا عقیدہ رکھ سکتے ہیں۔ اہل سنت تو یہی کہتے ہیں اور ہمیشہ کہتے رہیں گے کہ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے نام محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ الحمدللہ ہمارے کام کل بھی بنے تھے، آج بھی بنے ہیں اور کل بھی بنیں گے اس ذات بابرکات کی صدقے کے اندر، اس لیے کہ ہم حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام نے جب ایک لمبے زمانے تک اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی اور توبہ قبول نہ ہوئی، اپنی لغزش کے اوپر انہوں نے رو رو کر کے مانگا، جب ان کو نہ ملا آخر میں اسی محبوب کا وسیلہ جب رب کی بارگاہ میں پیش کیا اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ رب نے فرمایا تھا آدم تم نے ان کو کیسے جانا، میرے محبوب کو محمد کو کیسے جانا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا اے مولا جب تو نے مجھے پیدا کیا، میرے اندر روح ڈالی، میں نے آنکھیں کھولی تو میں نے عرش پہ تیرے نام کے ساتھ میں ان کا نام لکھا ہوا دیکھا، میں سمجھ گیا کہ ان کا مقام و رتبہ تیری بارگاہ میں بڑا بلند ہے، لہذا میں نے ان کا وسیلہ تیری بارگاہ کے اندر پیش کیا۔ رب نے فرمایا تھا میں نے اپنے محبوب کے وسیلے سے تیری توبہ کو قبول فرما لیا ہے۔ تو یہ تو واضح روایتیں موجود ہیں، جو اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی سپوت اولاد ہوگی وہ اپنے باپ کے نقش قدم پہ چلے گی، اور جو اپنے باپ کا نہ ہو اور اپنے باپ کے نقش قدم پہ چلنے کے لیے تیار نہ ہو وہ ہمارے لیے حجت و دلیل بن بھی نہیں سکتا ہے۔ ہمارے لیے تو وہ قرآن و سنت کے نصوص ہمارے اسلاف دلیل کے طور پر کافی ہیں۔ عزیزان مکرم یہ کہتے ہیں واقعہ کے
کیسے دلیل بن جائے گا؟ میں کہتا ہوں واقعہ یہ کوئی عام کتابوں کا واقعہ نہیں، بخاری شریف آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں، جس نے 99 لوگوں کو قتل کیا تھا اور عالم سے مسئلہ پوچھا تھا میری توبہ قبول ہوگی، تو عالم نے کیا کہا تھا کہ تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی، بہت بڑے گنہگار ہو۔ کہا جب توبہ ہی نہیں قبول ہوگی تو پھر 100 پورے کیوں نہ کر دو، اسے بھی قتل کر دیا۔ بعد میں اسے خیال آیا کہ مجھے توبہ کرنا چاہیے، پھر ایک عالم سے مسئلہ پوچھا تو عالم نے کہا تھا پاس والی بستی میں نیک لوگ رہتے ہیں، نیک لوگ رہتے ہیں، وہاں چلے جاؤ، اللہ تمہاری توبہ قبول فرما لے گا۔ اب آپ توجہ دیں، لوگ کہتے ہیں واقعہ ہے، یہ بخاری شریف کی روایت کیا بتا رہی ہے، صحیح حدیث پاک کیا بتا رہی ہے؟ وہ ابھی چلا ہی تھا، چند قدم چلا تھا، انتقال ہو گیا۔ عذاب والے فرشتے بھی آئے اور جنت والے فرشتے بھی آئے، دونوں کا آپس میں نزاع ہوا۔ جنت کے فرشتے بولے ہم لے جائیں گے، اس لیے کہ یہ اللہ والوں کے پاس جا رہا تھا۔ جہنم والے بولے ہم لے جائیں گے، 100 لوگوں کا قاتل ہے۔ رب نے حکم دیا کہ زمین کو ناپا جائے، اگر نیک لوگوں سے قریب تھا، نیک لوگوں سے قریب تھا تو اسے جنت والے لے جائیں، اور اگر گناہ والی بستی سے قریب تھا تو جہنم والے لے جائیں۔ آپ مجھے بتائیں، جو نیک لوگوں کی بستی سے صرف قریب ہو جائے، قریب ہو جائے تو 100 لوگوں کا قاتل اللہ اسے بخش دیتا ہے، تو جو سارے نیکوں کے سردار ہیں، سارے نیکوں کے تاجدار ہیں، بلکہ سارے نیک جن کے صدقے میں پیدا ہوئے ہیں، اس آقا کے نام کے وسیلے سے اگر مانگے تو کیا اللہ تعالیٰ ہمیں جنتی نہیں بنا دے گا؟ یہ کیسی پھوٹی ہوئی عقل ہے جو اتنی واضح اور اتنی صاف بات کو بھی نہ سمجھ پائے؟ اور پھر وہ بندہ بھی چند ہی تو قدم چلا تھا، رب نے زمین کو حکم دیا اے نیک لوگوں کے قریب والی زمین تو سمٹ جا۔ اب زمین سمٹ گئی، ناپا گیا تو ایک بالشت نیک لوگوں کے قریب تھا۔ جب نیک لوگوں سے ایک بالشت قریب ہو گیا، ابھی توبہ بھی نہیں کی ہے، ندامت تو ہے لیکن زبانی توبہ بھی نہیں کی ہے، ایک بالشت قریب ہوا، اللہ نے اتنا کرم کیا، 100 قتل معاف کر دیے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے اتنے بڑے گناہ نہیں کی، اگرچہ دوسرے بہت سارے گناہوں میں مبتلا ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کرتے ہیں۔ تو جب 100 لوگوں کا قاتل نیک لوگوں کے قریب ہونے کی وجہ سے بخش دیا گیا، تو نام محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہم جیسے گنہگار و پاپی کیوں نہیں بخش دیے جائیں گے؟ عزیزان مکرم، یہ نام ہے وہ نام پاک۔ اعلیٰ حضرت نے کہا تھا نا، لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب، منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب، وجد میں ہو کر ہم آئے جانے بیتاب، اپنے لبوں کو چوم لیا کرتے ہیں۔ اللہ نے نام ایسا بنایا، کوئی اگر نہیں بھی چومے گا نا تو بغیر چومے نام لے ہی نہیں سکتا، جب تک لب آپس میں ملیں گے نہیں نام پاک زبان پہ جاری ہوگا ہی نہیں۔ لیکن ایک بات کا خیال رکھا جائے کہ جب بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک آئے، میں نے بھی بتایا تھا نا کہ ہماری نسلوں میں عشق پیدا کرنا ہے، تو عشق پیدا کرنے کا طریقہ یہی ہے، ان کو بتایا جائے میرے آقا کا نام کتنا بلند ہے، اور پھر یہ بتایا جائے جب بھی اللہ کے رسول کا نام سنو نا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پڑھا کرو یا درود پاک پڑھا کرو۔ اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے، ایک مجلس کے اندر اگر اللہ کے رسول علیہ السلام کا نام بار بار لیا جائے تو کیا ہر بار درود پڑھا جائے یا ایک بار پڑھنا کافی ہے؟ تو کچھ علماء نے فرمایا ایک بار پڑھنا کافی ہے اور ہم بار بار پڑھا جائے یہی بہتر ہے، اور کچھ علماء فرماتے نہیں ہر بار پڑھنا ضروری ہے، اگر نہیں پڑھے گا تو گنہگار ہوگا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مناسب اور بہتر یہی ہے کہ جتنی بار مجلس میں میرے آقا کا نام لیا جائے ہر بار صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا جائے، اس لیے کہ اگر بار بار پڑھو گے تو برکتیں ملے گی، اور جو نہیں پڑھے گا برکتوں سے محروم رہے گا۔ تو کون بندہ چاہتا ہے کہ میں برکتوں سے محروم رہ جاؤں؟ اور دوسری بات یہ اگر نہیں پڑھیں گے تو ایک جماعت کے نزدیک تو گنہگار بھی ہو جائیں گے، تو گناہ سے بچنے ان لوگوں کے مطابق جنہوں نے کہا ہے کہ گنہگار ہو جاتا ہے، اور عام طور پر رحمتوں برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے بار بار پڑھا جائے۔ حضور صد الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ایک مجلس میں اگر 100 بار بھی میرے آقا کا نام آئے نا تو 100 بار درود پڑھا کرو، اور اگر کسی وجہ سے نہیں پڑھ سکے اٹھ گھر چلے گئے نا تو بعد میں جب یاد آئے تب درود پاک پڑھ لیا کرو۔ لیکن ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھا جائے، لوگ بہت سارے اس میں بھی غلطی کرتے ہیں کہ جب قرآن خوانی ہوتی ہے فاتحہ پڑھی جاتی ہے تو فاتحہ کے اندر جب وہ آیت کریمہ آتی ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تو جب اللہ کے رسول کا نام آتا ہے تو لوگ درود پاک پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ رب نے فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے تو چپ رہو اور سنو، خاموش رہو۔ تو اسی لیے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا اور ہمارے تمام فقہاء نے فرمایا کہ قرآن مقدس کی تلاوت کے اندر جب آقا کا نام آ جائے تو اس وقت چپ رہنے کا حکم ہے، تو اس وقت درود پاک نہیں پڑھا جائے گا، دل کے اندر پڑھ لیں، دل ہی دل میں پڑھ لیں، زبان سے نہ پڑھیں۔ قرآن
مقدس میں میرے آقا علیہ السلام کے دیگر نام تو ہیں، لیکن نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پورے قرآن میں 4 جگہ آیا ہے۔ تو میرے آقا کا نام جب قرآن کے اندر آپ سنیں، فاتحہ میں سنیں، تو اس وقت جو ہے وہ خاموش رہے، دل میں درود پاک پڑھے، زبان سے نہ پڑھے۔ دوسری بات، جب خطبہ پڑھا جاتا ہے، خطبے کے اندر درود پاک پڑھتے میرے آقا کا نام آتا ہے، بہت سارے لوگ درود پاک پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ خطبے کے وقت میں بھی چپ رہنا لازم اور ضروری ہے۔ خطبے کے وقت میں اگر کوئی کچھ پڑھتا ہے تو وہ گنہگار ہے، لہذا خطبہ ہو اور خطبے میں میرے آقا کا نام آئے تو زبان سے کوئی درود پاک نہ پڑھے، بلکہ دل کے اندر درود پاک پڑھے، زبان سے خاموش ہو کر کے خطبے کو سنے، یہی حکم دیا گیا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کتنا پیارا محبوب عطا فرمایا کہ اس محبوب کے دست مبارک کی کوئی کیا بات کرے، ان لب مبارک کی کوئی کیا بات کرے، چشمان مبارک کی کوئی کیا بات کرے، رفتار و گفتار کی کیا کوئی بات کرے، اخلاق و کردار کی کوئی کیا بات کرے، فضائل و کمالات کو کوئی کیا بیان کرے، معجزات کو کوئی کیسے بیان کرے۔ اس محبوب کا جو نام ہے، خالی نام، اس نام کی ایسی برکتیں ہیں، اس نام کے صدقے میں مصیبتیں دور ہو جائیں، اس نام پاک کے وسیلے سے جنت مل جائے، اس نام کے وسیلے سے گناہ معاف ہو جائیں، اس نام پاک کے وسیلے سے دل کے اندر عشق پیدا ہو جائے، تو یہ نام بار بار پڑھا جائے۔ اور میں تو کہتا ہوں، اگر محبت اگر جگانی اپنے دل کے اندر، میرے آقا کے جو اسماء مبارکہ ہیں 99 یا 100، ان کو یاد کر لیا جائے۔ جو لوگ عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا، اللہ کے رسول علیہ السلام کے روزے پہ جب حاضری دینے جاتے ہیں تو باب السلام سے جب داخل ہوتے ہیں تو باب السلام سے لے کر کے جو حاضری دے کر کے جہاں سے نکلتے ہیں دروازے سے، جو باب البقیع ہے، وہاں تک دیوار پر میرے آقا علیہ السلام کے پورے نام ایسے لگے ہوئے ہیں۔ تو اگر وہ تقریباً 201 یا کچھ ایسے نام ہے، 201 نام، اگر ان ناموں کو یاد کر لو، روزانہ ایک بار پڑھو، پھر دیکھو دل میں کیسی محبت پیدا ہوتی ہے، اور یاد کر کے پڑھو گے تو مزہ بھی آئے گا۔ جب پڑھیں گے اللہم صلی وسلم علی من هو اشرف اسمائی سیدنا محمد احمد حامد محمود آہد وحید ماہن حاشر عاقب طہ یاسین طاہر، اسی طرح جب پڑھتے چلے جائیں گے پورے نام تو آپ کو پڑھنے میں بڑا لطف آئے گا کہ میں نام کسی اور کا نہیں لے رہا ہوں، اس آقا کا نام لے رہا ہوں جس کے نام کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے کام بنا دیے، اور جس ذات کے صدقے میں اللہ نے ساری کائنات کو پیدا فرما دیا ہے۔ تو جب اس نام پاک کو جب یاد کر لیں گے، پڑھیں گے، کتنا منٹ لگے گا؟ اگر ان کو یاد کر لیں گے، زبان پہ رواں ہو جائیں گے، ان 201 ناموں کو آپ پڑھیں گے، مشکل سے 5 منٹ لگے گا، اور 5 منٹ کے اندر میرے آقا علیہ السلام کے 201 نام آپ کی زبان پہ جاری ہو جائیں گے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، جب اللہ کے رسول کے اتنے نام روزانہ آپ لیتے رہیں گے تو کیا آپ کا دل روشن نہیں ہو جائے گا؟ ایک نام جب دل کو چمکا دیتا ہے تو یہ اتنے نام آپ روزانہ جب پڑھیں گے، 5 منٹ کیا ہوتا ہے؟ 5 منٹ تو آدمی گپے مارتے ہوئے ضائع کر دیتا ہے، 5-10 منٹ تک آرام سے ٹھہر کر کے ان ناموں کو آپ پڑھتے رہیں گے تو اس کی برکتیں انشاءاللہ یہاں پر بھی نظر آئیں گی۔ اپنے بچوں کو بھی یاد کرائیں تاکہ بچوں کے دلوں کے اندر بھی عشق رسول پیدا ہوگا اور ان کے دل کے اندر بھی عشق کی چاشنی پیدا ہوگی۔ لہٰذا اپنے آنے والی نسلوں تک ہمیں اللہ کے رسول علیہ السلام کا عشق پہنچانے کے لیے جہاں آپ کی ذات کے کمالات کو پہنچانا ہے، وہیں پر آپ کے نام پاک کی عظمتوں کو بھی بیان کریں تاکہ انہیں پتہ چلے کہ ہم کیسے آقا کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ ہمارے آقا کتنے کمال والے تھے، ہمارے آقا کتنے فضل والے تھے۔ دنیا کے حسینوں کا تذکرہ کیوں کریں؟ سب سے حسین تو وہ تھے۔ دنیا کے بڑے بڑے لیڈروں کا تذکرہ کیوں کریں؟ ساری کائنات کے سردار تو وہ تھے۔ دنیا کے مالداروں کا ذکر کیوں کریں؟ سارے خزانے تو اللہ نے انہیں عطا فرمائے ہیں۔ دنیا کے پاور والوں کو کیوں یاد کریں؟ اللہ نے مالک و مختار کو ان کو بنایا ہے۔ جب اس طرح پڑھیں گے انشاءاللہ محبت رسول کا نشہ چڑھے گا۔ اللہ رب قدیر ہمیں اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے۔